میں ایک ایسی شخصیت کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں نام و نمود کے لیے کام نہیں کیا۔ صحافت اور ادب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ادبیت پائی جاتی ہے اور اخبار میں سیدھی سادی بات ہے۔ کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، نہ خریداروں کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ تخلیقار کے قارئین میں اضافہ ہو۔ اور اس ایوارڈ کی شفافیت کے بارے میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوٹے شہروں میں بھی ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان کے حقدار تھے ان کو ان کا حق پہنچایا۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان دونوں شخصیات کو ایوارڈ ان کی زندگی میں دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما کثیرا قصیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عطا پاشی خطا پوشی تیرا دستور ہے مولا، تجھے انسان کی توہین کب منظور ہے مولا۔ اے خدا مجھ کو مدینے کا گداگر کر دے، ایک کنگال کو شاہوں کے برابر کر دے۔ ہارون رشید تبسم کا سلام قبول کیجیے۔ سید قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی تاریخ میں آج ایک اہم دن ہے کہ آج برعظیم پاک و ہند کے ایک ادبی جریدہ تخلیق کی 55 سالہ خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے، جناب سنان اظہر صاحب کی طرف سے اور تخلیق کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ ناظرین کرام، ادب اور زندگی کا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم ادب کو پھول کہیں تو زندگی اس کی خوشبو ہے، اگر ہم زندگی کو جسم کہیں تو ادب اس کا روح ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھ رہا ہے، کبھی وقت ایک سا نہیں رہتا۔ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنی کتاب اشارات تنقید میں لکھا ہے کہ ادب کا مطلب ہے دسترخوان۔ جس طریقے سے عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ دسترخوان بچھاتے تھے اور مہمان کی تواضع کرتے تھے، جس طرح وہ ادب ہے اسی طریقہ سے یہ ادب ہے۔ مصر میں ایک خاندان ہے جس نے دسترخوان پر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، اے معزز مہمان، ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تو نے اپنا کھانا آج ہمارے ساتھ کھایا ہے۔ یہ جو جملے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ صرف ادبی جرائد میں ہی محفوظ رہتی ہیں۔ دیکھیں، صحافت اور ادب میں گہرا تعلق ہے، لیکن صحافت اور ادب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ادبیت پائی جاتی ہے اور اخبار میں سیدھی سادی بات ہے۔ ہمارے دوست عرفان اطہر صاحب روزنامہ جرأت کے ایڈیٹر ہیں۔ وہ یقینی بات ہے بہت سے مضامین چھاپتے ہیں، بہت سی خبریں چھاپتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں ادبیت بھی پائی جاتی ہے، لیکن جو حقیقی ادب ہے وہ تو ادبی جرائد ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں نا۔ 19ویں صدی سے مولوی باقر یعنی مولانا محمد حسین آزاد کے والد گرامی نے دہلی اخبار اردو شائع کیا۔ ابھی تک اس کی جلدوں میں جو ادب کی چیزیں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ رام چندر، پھر اس کے بعد جو ہمارے تحریک پاکستان کے حقیقی بانی سر سید احمد خان نے جن جرائد میں کام کیا، تہذیب اخلاق میں جو کام کیا ہے، وہ مختلف حوالوں سے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ چلے بات لمبی نہ ہو، میری عمر الحمدللہ 71 سال ہے، تعلق سرگودا سے ہے۔ میں ایک ایسی شخصیت کا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں نام و نمود کے لیے کام نہیں کیا۔ میری مراد ہے جناب اظہر جاوید صاحب، اور وہ بیک وقت بہت سے محاذوں پر کام کرتے رہے۔ وہ کوہنامہ صحافی تھے، مترجم تھے، بہترین شاعر تھے، سفر نامہ نویس تھے، مزاح لکھتے تھے، نظم کہتے تھے، کہانیاں لکھتے تھے۔ الغرض وہ اردو اصناف ادب اور پنجابی ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ عالمی شہرت یافتہ انشائی نگار، نقاد ڈاکٹر وزیر آغا کی بزم دوستاں میں بیٹھتے تھے، ہمیں بھی فخر تھا کہ وہ بزم دوستاں کتنی آباد تھی،
کہ ایک طرف اظہر جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر غلام جیلانی اصغر ہیں، ڈاکٹر انور سدید تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر سجاد نقوی بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر یوسف خالد تشریف رکھتے ہیں، نجمہ منصور بیٹھی ہوئی ہیں، پرویز بزمی آئے ہوئے ہیں، ریاض شاد، اب ان میں سے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لیکن جو کام ڈاکٹر انور سدید نے ان کی سرپرستی میں کیا، یہ بتایا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو وہاں اظہر جاوید صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے پتہ چلتا رہا کہ وہ تو ڈائنامیٹک انسان ہے۔ جہاں ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی تھی اس کے 3-4 سڑکیں چھوڑ کر بلاک نمبر 18 میں ایک مرکز تھا جہاں پر شاعر شباب سید الطاف مشہدی کا گھر تھا۔ اس وقت انہیں شاعر شباب کہتے تھے، اور ان کی 9 کتابیں جو ہیں اس میں گیت ہیں، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں۔ وہ ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا خلوص۔ تو اظہر جاوید نے اپنی ابتدا اس خلوص سے شروع کی، لیکن وہ خلوص سید الطاف مشہدی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اظہر جاوید کو خلوص کا ایڈیٹر بنا دیا۔ اب دیکھیں، چھوٹی عمر میں ایڈیٹر بن جانا، اور وہ بھی ادبی جریدے کا، اور وہ اس وقت کا، یہ میں بتانا بھول گیا کہ اظہر جاوید 2 جنوری 1938 کو پیدا ہوئے تھے راولپنڈی میں۔ اس کے بعد ان کا جو ہے ابتدائی وقت وہیں سرگودا میں گزرا ہے۔ ہمارے 20 میل کے فاصلے پر بھاگتا والا ہے، وہ بھاگتا والا سے روزانہ خبریں لے کر آیا کرتے تھے سرگودا میں۔ وہاں سے ڈاکٹر صاحب سے، یہ تو نہیں تھا آسان کہ آج ہی وہ چھپ جائیں گی، بس کے ذریعے خبریں جاتی تھی ارجنٹ، باقی لکھوائی جاتی تھی 12 آنے کے خرچے پر، ٹیلی فون پر، یا پھر بذریعہ ڈاک۔ ادبی سفر کی بات کرتے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ سید الطاف مشہدی نے انہیں ایڈیٹر بنایا، اور پھر اظہر جاوید نے انہی کی شاگردی کر لی، شاعر شباب سید الطاف مشہدی مرحوم کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عکس نو میں حصہ لیا۔ خلوص کے بعد انہوں نے جوہر نظامی، جو سرگودا اور جوہر آباد کے درمیان ادبی رابطہ لائن تھے، ماشاءاللہ وہ خود بھی شاعر، ان کے بیٹے بھی شاعر، آگے ان کے بیٹے بھی شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ لیکن جس انہماک سے ادب کے لیے اظہر جاوید صاحب نے ابھی تخلیق جاری نہیں کیا، لیکن خدمت کا سفر شروع کر دیا۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی اور احمد ندیم قاسمی کی چشمت تھی آپس میں، ادھر سے اوراق تھا، ادھر سے فنون تھا۔ اظہر جاوید کو اعزاز حاصل ہے کہ دونوں ٹیمیں ان کا کلام شائع کرتی تھی، وہ اوراق میں بھی چھپا کرتے تھے اور فنون میں بھی چھپا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ہی بات ہے، ورنہ ادھر ڈاکٹر سلیم اختر تھے قاسمی صاحب کے ساتھ، ادھر ڈاکٹر انور سدید صاحب تھے۔ چلیے وہ بات پھر نکالتے ہیں، آ جاتے ہیں پھر اظہر جاوید صاحب کی طرف۔ اظہر جاوید انہیں سیمابی، انہیں کچھ کرنے کا پہلے سے شوق تھا۔ اب جو جریدہ انہوں نے نکالا ہے وہ ہے 1969 میں، یعنی 1969 میں انہوں نے تخلیق جاری کیا ہے۔ اور تخلیق کو کیسے جاری کیا کہ انہوں نے لاہور میں اپنے دفتر کو ادبی دنیا کا مرکز بنا لیا۔ ان کی شاعری، ان کی دیگر موضوعات پر کتابیں، آگے ان پر تھیسز ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک کام ہے، ایک نام ہے۔ اگر اظہر جاوید اور کچھ بھی نہ کرتے تو انہوں نے جو تخلیق کے نمبر شائع کیے ہیں، کہانی نمبر، سندھی ثقافت کا نمبر، افسانہ نمبر، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ پنجاب میں بیٹھ کر اتنا 600 صفحات کا ضخیم جریدہ جس میں سندھی ادب ہے، یہ قومی یکجہتی کی طرف ایک سفر تھا۔ اظہر جاوید نے تخلیق کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور پھر تخلیق میں جو کچھ چھپتا رہا ہے اس کے پذیرائی حاصل ہوتی رہی۔ کیا عظیم شخصیت ہے۔ جمہور، روزنامہ امروز، روزنامہ دن، اخبار جہاں اور دیگر اخبارات ان کا کلام، ان کی تحریریں چھاپنے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، فلمی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا۔ انہوں نے فلمی ایڈیشن تشکیل دیے،
حتیٰ کہ ان جو آرٹسٹوں سے وابستہ لوگ تھے انہیں متعارف کروانے میں انہوں نے بہت کام کیا. ظاہر حضرات تخلیق نکالنا کام تو تخلیق کار کا تھا، لیکن انہیں اتنی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی. وہ مالی پریشان رہے، لیکن انہوں نے جیسا بھی تھا، جیسے انہوں نے سنان کی تربیت کی، انہوں نے تخلیق کو ساتھ ساتھ رہا. اگر آپ تخلیق کے موضوعات پڑھیں، جو میرے کچھ حال میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں تخلیق اس وقت شروع کیا گیا تھا جب لیتھوں پر تخلیق چھپتا تھا. وہ پیلے رنگ کا کاغذ ہوتا تھا، اس پہ کاتب کرتے تھے، پھر پلیٹ لگتی تھی، پھر وہ چھپتا تھا. یعنی کاتب کے پیچھے پھر کے کتنے حضرات کی جوتیاں گھس جاتی تھیں، تب کہیں جا کے کہتا ہے خون ہوتا ہے دل کا جگر کا، تب کہیں جا کے ایک اشک رہا ہوتا ہے. ان کی تحریریں پاکستان میں، پاکستان سے باہر مقبول ہوئیں، اور یہ اس کا سرا ہے تخلیق. اور پھر انہوں نے جو تخلیق کے پلیٹ فارم کو اتنا واسٹ کر دیا کہ جو آیا اسے سینے سے لگا لیا. ان کا کئی دوست جو ان کے پاس یہاں لاہور آ کے بیٹھتے تھے، وہ بتایا کرتے سرگودا جا کر کے جو آج انہوں نے میری بڑی عزت افزائی کی. میں کہ وہ شخصیت کا دوسرا نام ہی محبت ہے، اور سنا ہے اس کو محبت دعائیں دیتی ہے، جو دل پہ چوٹ تو کھائے پر گلہ نہ کرے. اظہر جاوید 14 فروری 2012 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے، لیکن انہوں نے تخلیق کی صورت میں ایک شمع جلائی. اب آپ کا خیال تھا کہ اظہر جاوید تو آسودہ خاک ہوئے تو تخلیق اپنا دم قائم رکھ سکے گا نہیں، لیکن جب قدرت مہربان ہوتی ہے تو دنیا میں ہی اسے ایک نعمت عطا فرماتی ہے. ہمارے دوست سونا نظر ان کا حسن تخلیق ہیں، یہ خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے 14 فروری 2012 کو جو آنسو بہائے، ان آنسوؤں میں اظہر جاوید کی محنت اور تخلیق کے چہرے نظر آنے لگے. کہاں سے ٹیلی فون نمبر لیے، اس کی ورق گردانی کی کہ ان کے والد گرامی کے کتنے دوست ہیں. ایک بار 2 بار سارے دوستوں سے رابطہ کیا، اور پھر اپنے والد کو زندہ رکھنے کے لیے تخلیق ایوارڈ کا اجرا کر دیا. تفصیل لمبی ہے. تخلیق ایوارڈ شفیع کیل مرحوم وہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک، اور پھر 12 حضرات تخلیق ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. ایک مشورہ ہے اب کہ ہم اس کی 55 سالہ خدمات کو مزید کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں تخلیق کا آغاز اپنی بات سے شروع ہوتا ہے. اظہر جاوید نے اپنی بات کو زیادہ تر ادبی رجحان کے لیے کیا، لیکن ان کے فرزند نے اپنی بات کے اندر لسانی، تہذیبی، ثقافتی، قومی زبان کے فروغ اور دیگر امور کے ساتھ ساتھ استحصال کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے. اور یہ استحصال چاہے ہمارے حقوق کا ہے یا ادبی گروہوں کا ہے یا مختلف مافیوں کا ہے، تو انہوں نے جہاں محبت کی ضرورت پیش آئی، جہاں سختی کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کہیں لحاظ نہیں کیا. سچ لکھتے ہیں. سچ لکھنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں. اب جو حضرات مجھے براہ راست سن رہے ہیں یا میری پوڈ کاسٹ آپ سنیں گے، اس وقت ہمارے پاس تخلیق کے جو شمارے ہیں اس کا آغاز ہے اپنی بات سے. اگر ہم اداریوں پر مشتمل کتاب شائع کریں تو یقیناً ہمارے محققین، مؤلفین، ناقدین اس سے گراں قدر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں یہ بھی بات قابل فخر ہے کہ محترم اظہر جاوید کی خدمات پر PhD کا مقالہ بھی لکھا جا چکا ہے. اب اسے مزید آگے بڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں. اداریے کے بعد ہم سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے.
کتنے ہم شاعر چکے ہیں، انہیں کتنے شاعر لکھ چکے ہیں، ایک الگ باب ہے۔ پھر تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک نہیں 4-5 نعوت، یعنی نعت کی جمع ہے نعوت، وہ لکھی جاتی ہیں، اس پر ایک الگ کام ہو سکتا ہے۔ افسانے کی دنیا جو ہے وہ تخلیق کا ایک خاص حصہ ہے۔ چھوٹے افسانے بھی لکھے گئے ہیں، افسانچے بھی لکھے گئے ہیں، اور قسط وار افسانے بھی ہوئے ہیں۔ پھر ناولٹ، پھر ناول۔ یہ بات مجھے بشرا رحمان نے کہی تھی، وہ زندہ تھی، فون کر لیا کرتی تھی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بڑی شفیق انسان تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سنان تخلیق میں شائع ہونے والے افسانے اکٹھے کر لے، میں کہ اور آپ کے نام سے شائع کریں، کہ تو وہ تو نام کسی کا ہو تو ایک الگ کتاب بنتی ہے۔ مزہ کا شعبہ تو ہر اخبار میں، یہ رسائل میں ہوتا ہے، لیکن جو انشائیہ ہے نا، انشائیہ، اس کے فروغ میں تخلیق کا ایک جداگانہ کردار ہے۔ وجہ وہی ہے کہ انشائیہ نے سرگودا میں جنم لیا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا انور سدید، ڈاکٹر سلیم آغا قزل باش، حتیٰ کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر خورشید رضوی، اور پھر پروفیسر غلام جیلانی اصغر کے جو افسانے ہے نردم گفتگو، وہ اس کی قسطیں بھی وہاں تخلیق میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے تنقید۔ تنقید میں تخلیق کا اپنا ہی انداز ہے۔ تنقید تو ہوئی ہے، تخلیق نے کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا۔ پھر شخصیت نگاری، سنان کی اور ان کے والد گرامی کی یہ تھی کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ تخلیق کی ورگردانی کریں، اس میں کسی نہ کسی شخصیت کے فکر و فن پر کچھ نہ کچھ شامل ضرور ہوتا ہے۔ آپ پاکستان بیٹھے ہیں، لیکن جو سفر نامے مختلف ممالک کے تخلیق کے صفات کی زینت بنے ہیں، وہ سفر نامہ نویسی کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ کتابوں پر تبصرے لیں، آپ پوری کتاب پڑھیں نہ پڑھیں، صرف تبصرے پڑھ لیں تو آپ کتاب اور صاحب کتاب سے دوستی کریں گے۔ پھر آپ ایک اور سلسلہ ہے، وہ ہے بزم دوستاں، دوستوں کے خطوط، خیال آرائی، اور یہ خیال آرائی جو ہے یہ تخلیق کی زیبائی اور حسن تخلیق کی آئینہ دار ہے۔ ہر وہ دوست جو تخلیق سے وابستہ ہے، وہ کسی نہ کسی طور پر تخلیق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتا ہے، اور اس کے لیے مخصوص صفات دوست یوں پڑھتے ہیں کہ شاید نصف ملاقات تخلیق سے ہی ہو جائے۔ جامرہ سے میرے ایک دوست ہیں اشرف ذکی صاحب، یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں ذمہ داری سے، وہ تخلیق وصول کرنے کے بعد اس کے مضامین پر پہلا سوال ہوتا ہے، تمہیں مل گیا ہے؟ میں جی مل گیا۔ یار میں کہ کمال، تخلیق نے کتنے دوست آپس میں ملا دیے ہیں۔ اور پھر جتنے کتابیں تخلیق کو موصول ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ تخلیق کے صفات کی زینت بنتا ہے۔ یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ تجھ سے ملتا ہوں تو مل لیتا ہوں سب لوگوں سے، ایک ہی شخص میں 100 رنگ ہیں رانائی کے۔ اگر تخلیق کار کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، جو اب بہت کم ہو گئی ہے، تو پھر تخلیق کار کو مزید لکھنے کا شوق بڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لاہور میں جوتے ہمارے شوکیش میں رکھے ہوتے ہیں اور کتابیں فٹ پاتھ پر پڑی ہوتی ہیں۔ کاش کم کتابوں سے دوستی کریں۔ میں نے پہلے آپ کو صحافت کا اور ادبی جرائد کا ذکر کیا ہے۔ اسی بڑی تقریب میں کہا گیا ہے کہ والدین کو زندہ رکھنے کے لیے تابع فرمان اولاد بہت ضروری ہے۔ اس وقت الحمرا اپنے باپ کی یاد میں، تخلیق سنان نے اپنے ابا کی یاد میں، ورنہ بہت رسائل آئے ہیں اور اپنا وقار، اپنا دم ہی توڑ گئے ہیں۔ کاش کہ ہم اس ادبی رجحان کو، اس ادبی سفر کو نہ صرف اپنے سفر نامے میں بلکہ
علم کے حصول کے لیے چلیں۔ میں اکثر جب کالج پڑھاتا تھا تو ایک میرا مشورہ ہوتا تھا ٹیچرز کے لیے بھی اور والدین کے لیے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو لائبریریوں کا راستہ دکھائیں۔ کیا نیشنل بک فاؤنڈیشن ہی کا فرض ہے کہ وہ کتابیں چھاپے؟ آپ کیوں نہیں ایک کتاب خرید کر پڑھنے کا رجحان پیدا کرتے ہیں؟ ایک دن مجھے سنان کہنے لگے ہمیں کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، نہ خریداروں کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ تخلیقار کے قارئین میں اضافہ ہو، ایسی سوچ ہو کہ تخلیق کا پیغام گھر گھر پہنچے، اور وہ پیغام اسی صورت میں آئے گا کہ ہم انہماک سے تخلیق کا خود ہی مطالعہ کریں، اور اس رسالے میں آپ اپنی تخلیقات بھیجیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس سٹیج پر ہیں، کیونکہ ایک پوری ٹیم تحقیق و تنقید کے تناظر میں رشات قلم کو دیکھتی ہے۔ میں نے ایک پہلو سنان اظہر صاحب کے ذمہ چھوڑ دیا تھا، وہ یہ ہے کہ میرے پاس پورا مضمون ہے جس میں کم از کم 250 ان احباب کا تذکرہ ہے جنہیں مقامی سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، حتیٰ کہ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسی تخلیق سے لکھنا سیکھا ہے، وہ اسی تخلیق سے صدارتی اعزازات تک پہنچ چکے ہیں۔ جس طریقہ سے حسن کارکردگی کا اعزاز جناب اظہر جاوید صاحب کو 2011 میں حاصل ہوا تھا، اس طرح بہت سے لوگ ایسے اس تخلیق سے وابستہ ہیں جن کی آج قومی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے، بلکہ ملک کی سطح پر بھی۔ یاد رکھیے وقت کبھی یکساں نہیں رہتا۔ آج آپ کے پاس تخلیق ہے تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج آپ کے پاس سنان اظہر ہیں، آپ ان کی تخلیقات سے، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے۔ ابھی میں عرفان اثر صاحب سے مل کے آیا ہوں تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا جنونی آدمی جیسے سنان اظہر ہیں جرائد اور رسائد کے لیے اشیاء ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، میری طرف سے پاکستان زندہ باد۔ اب میں سنان اظہر آپ سے ملتمس ہوں، جو مدیر ہیں، اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد تخلیق کو انہوں نے اپنے دامن میں لے رکھا ہے، اور اس کے فروغ میں، اس خدمت میں رات 12 بجے تک مصروف عمل رہتے ہیں۔ اپنا کاروبار بھی پس پش ڈال رکھا ہے کہ وہ ذرا ان شخصیات کا تذکرہ فرما دیجئے جنہوں نے تخلیق سے فائدہ اٹھایا اور تخلیق کی وجہ سے لکھنا سیکھا، اور آج تخلیق کی وجہ سے وہ شہرت کے عروج پر ہیں۔ جی سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، قاسم علی صاحب اور ہارون رشید تبسم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ میری ضد کے باوجود اور ہمیشہ کیمروں سے پیچھے رہنے کے باوجود انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے آمادہ کیا کہ میں یہاں تشریف لاؤں۔ یہاں آئے ہوئے سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مختصر نوٹس پہ وہ یہاں تشریف لائے۔ تخلیق کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک ادبی جریدہ نہیں، بلکہ یہ ایک پورا خاندان ہے جس نے ادب کو بے شمار قسم کے لکھاری مہیا کیے ہیں۔ تخلیق کے ذکر سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ تخلیق کو میرے والد صاحب اظہر جاوید صاحب نے 1969 میں اس کا اجرا کیا۔ یہ 60s اور 70s کا وہ دور تھا جس وقت بے شمار ادبی جرائد کا طوطی بولتا تھا، جس میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا فنون اور وزیر آغا صاحب کا اوراق، سرور سکیرہ صاحب کا دھنک اور بے شمار ایسے ادبی اور فلمی جرائد تھے کہ جس میں ایک پرچہ نکالنا اور بالکل ایک نیا پرچہ جاری کرنا ایک دیوانے کا خواب تھا۔ لیکن اظہر جاوید صاحب نے، جو کہ خود بھی ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، انہوں نے اس کا اجرا کیا۔ اسی طرح یہ پرچہ چلتا چلتا آج 55 سال اپنے مکمل کر چکا ہے، جو کہ میرا خیال ہے بر صغیر پاک و ہند میں اگر آپ سارے ادبی جرائد کی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں سے بہت کم ایسے ادبی جرائد ہیں جو نصف صدی کا جو ہے وہ وقت اپنا کاٹ چکے ہیں۔
اس میں کیونکہ لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف یہاں سے اپنی شناخت بنائی بلکہ ان کو نقطہ عروج تک پہنچانے میں ان سب قلمکاروں میں تخلیق کا بہت حصہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ خاموش مجاہدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے محاذوں پہ نہیں لڑتے بلکہ شعبہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کا کوئی نہ کوئی دخل ضرور ہوتا ہے۔ انہی خاموش مجاہدین میں ایک نام اظہر جاوید کا بھی ہے۔ اظہر جاوید صاحب جنہوں نے ساری زندگی ادب کے لیے وقف کر دی، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ شہرت یا دولت یا کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی قسم کے وسائل کو استعمال کرے۔ تو میں جب والد صاحب کے اتنے لمبے جو ہے سفر کو دیکھتے ہوئے جب 2012 میں ان کا انتقال ہوا اور اس وقت تخلیق جو تھا وہ بالکل ایک ایسے مرحلے پہ کھڑا تھا کہ اس کو جاری رکھنا ہے یا اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے، تو یہ تاریخ میں یہ جو ہے ایک لمبی تاریخ ہے جو ادب کی، جس میں اکثر و بیشتر یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی مدیران جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پرچے نے بھی دم توڑ دیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا فنون اسی طرح دم توڑ گیا، اس کے بعد وزیر آغا صاحب کا اوراق اسی طرح دم توڑ گیا، اور بے شمار ادبی جرائد ایسے ہیں جن کی صرف زندگی مدیران کی زندگی تک کی تھی۔ لیکن اس وقت چند دوستوں میں، جس طرح کہ میں اکثر قاسم علی شاہ کے بھی جب سنتا ہوں ان کے جو ہیں لیکچرز وغیرہ، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر دوست ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی مشورہ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کی سوچ ہی منفی ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے تخلیق کے دوبارہ اجرا اور اس کو جاری رکھنے کے بارے میں جب دوستوں سے رائے لی تو ان میں سے بیشتر دوست ایسے تھے کہ ان کی یہی رائے تھی کہ یہ سراسر ایک مالی خسارہ ہے اور آپ اس پرچے کو بند کر دیں۔ لیکن میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے نہ صرف اس پرچے کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا بلکہ چند دوستوں میں، جس میں یہاں میں ذکر خیر کرنا چاہوں گا اپنے استاد گرامی جو کہ میرے ادبی استاد بھی تھے، ڈاکٹر انور صدیق صاحب، انہوں نے سب سے پہلے مجھے اس کے لیے حوصلہ افزائی دی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میرا دم ہے میں تخلیق کے لیے ہر وقت جو ہے صبح اور شام حاضر ہوں۔ میں نے ان کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اس طرح کی حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی اور 2012 میں سب سے پہلے اظہر جاوید نمبر کے اجرا کا اعلان کیا، اور 2012 میں جب اظہر جاوید نمبر کو ہم نے شائع کیا تو اس کے بعد بھی بے شمار دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہ سفر سال یا 2 سال کے بعد یقینی طور پہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو 2012 سے پہلے والد صاحب کے قد اور کاٹ کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی مجھے یہ ہمت نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے کبھی بھی ادب کے اوپر کوئی گفتگو کر سکتا۔ جب کہ میں چھوٹا تھا ان کے دفتر جاتا تھا تو وہاں بہت بہت بڑی قداور شخصیات جو ادب کی تھی، جن میں میں ذکر کرنا چاہوں گا احمد ندیم قاسمی صاحب، جن میں میں ذکر کرنا چاہوں گا قتیل شفائی، تو میں اکثر ان کے دفتر میں ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن میری کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ادب کے موضوع پہ کوئی ان سے گفتگو کر سکوں۔ لیکن 2012 کے بعد جو کہ میرا بالکل بھی ادب میرا شعبہ نہیں تھا، میں نے ہمت کی اور اس چیز کو کوشش کی کہ میں اس کو جاری کروں اور جو یہ ایک تاریخ ہے اس کو رقم کروں، اور اب شکر الحمدللہ کہ مجھے اس کی ادارت کرتے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے اس کو دوبارہ جاری کیا بلکہ ہم نے 2012 میں اس میں مزید جدت پیدا کی اور ہم نے تخلیق ایوارڈ کا آغاز کیا، اور یہ واحد تخلیق ایوارڈ ایک ایسا ادبی ایوارڈ ہے جس کو تمام دنیا میں نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ اس کی شفافیت پہ کے اوپر بھی تمام لوگ جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں۔ ہم نے 2012 میں تمام سرکاری اداروں کی سرپرستی کے بغیر اس کو اپنے طور پہ اس کا آغاز کیا، اور 2012 میں سب سے پہلے ہم نے کراچی سے شفیع عقیل صاحب کو اس ایوارڈ سے نوازا، اور اس ایوارڈ کی شفافیت کے بارے میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوٹے شہروں میں بھی ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان کے حقدار تھے ان کو ان کا حق پہنچایا، جس کی مثال میں صرف جھنگ سے حنیف بابا صاحب کو دوں گا کہ جن کی ساری زندگی ادبی خدمات کے اوپر گزر گئی، لیکن ان کو کوئی بھی سراہنے کے لیے نہیں تھا کہ ان کی کوششوں کو، ان کے ادبی کام کو کوئی بھی سرکاری ادارہ سہائے۔ تخلیق ایوارڈ کا جب ہم نے اجرا کیا تو اس میں جو خوش نصیب ہیں سب سے پہلے شفیع عقیل صاحب 2012 میں کراچی سے یہ لکھنے والے لکھاری تھے جن کو ہم نے تخلیق ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے بعد
2013 میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر انور صدیق صاحب کو تخلیق ایوارڈ سے نوازا، اور 2014 میں اسی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے بانو قدسیہ صاحبہ کو تخلیق ایوارڈ سے بھی نوازا۔ میں یہاں دو شخصیت کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بانو قدسیہ اور ڈاکٹر انور صدیق جیسے لوگوں نے میری ادبی پرورش کی۔ میں اپنا ادبی استاد ان لوگوں کو تسلیم کرتا ہوں، حالانکہ چراغ تلے اندھیرا میرے والد صاحب کا اتنا نام ہونے کے باوجود کبھی بھی ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں مجھ میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ میں ان سے ادب کے اوپر کچھ بھی سیکھ سکتا یا ان سے ادب کی بات کر سکتا۔ تو 2013 میں اور 2014 میں یہ جو ایوارڈ دیے گئے اس کو بھی میں ریکارڈ پہ یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان دونوں شخصیات کو ایوارڈ ان کی زندگی میں دیا گیا۔ 2013 میں ہم نے انور صدیق صاحب کو ایوارڈ دیا اور وہ خود لینے کے لیے تشریف لائے، جبکہ 2014 میں بانو قدسیہ صاحبہ کی طبیعت شدید خراب ہونے کے باوجود وہ بیمار تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایوارڈ لینے کے لیے تشریف لائیں۔ اس کے بعد 2015 میں ہم نے یہ ایوارڈ تخلیق ایوارڈ نیرہ جہاں صاحبہ کو دیا، جو کہ امریکہ کی قلم کار ہیں۔ یہاں یہ چیز بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ تخلیق واحد ادبی جریدہ ہے جو کہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور جس کو جو ہے ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بے شمار لکھاریوں میں اگر اس کی ایک طویل فہرست ہے، اگر اس کا میں ذکر خیر کروں تو وہ لمبی ایک طویل فہرست ہے، لیکن چند دوستوں کا ذکر ضروری ہے جنہوں نے لکھنے کا آغاز ہی تخلیق سے کیا، جس میں آزاد احمد آذر، افتخار مجاز، ڈاکٹر اختر شمار کائرہ، نیلم بشیر، سلمہ اوان، سیما پیروز، اور یہ ایک طویل فہرست ہے جس میں دوستوں نے لکھنے کا آغاز تخلیق سے نہ صرف کیا بلکہ ان کو بعد میں وہ لیجنڈ لکھاری کہلائے اور وہ نقطہ عروج تک پہنچے۔ سو میں آگے تخلیق ایوارڈ کا ذکر فرما رہا تھا کہ اس کے بعد 2016 میں ہم نے عذرا اصغر صاحبہ کو تخلیق ایوارڈ سے نوازا، جو کہ اس وقت حیات ہیں اور پاکستان کے بہترین افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 2017 میں ہم نے پروفیسر حسن اصغری کاظمی صاحب کو اس ایوارڈ سے نوازا۔ 2018 میں ہم نے سرفراز سید صاحب کو تخلیق ایوارڈ سے نوازا۔ 2019 میں بشریٰ رحمان صاحبہ، جن کو میں اس صدی کا بہت بڑے افسانہ نگار خواتین میں شمار کرتا ہوں، ان کو ہم نے اس ایوارڈ سے نوازا۔ 2020 میں ہم نے ڈاکٹر رشید امجد صاحب کو تخلیق ایوارڈ سے نوازا، اور 2021 میں ہم نے آغا گل، جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں ان ایوارڈز کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے صرف پنجاب کو مد نظر نہیں رکھا، ہم نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں جو لکھاری تھے، اصل میں یہ کام تو حکومتی اداروں کا ہے، لیکن یہ کام بدقسمتی سے جس طرح قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، جس طرح نفاس اردو کا ادارہ ہے، جس طرح اور ادارے ہیں جو اپنے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں حکومت وقت کی تھیں، جس کا بھار جو ہے ہم لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ 2022 میں ہم نے حنیف بابا کو تخلیق ایوارڈ سے نوازا، اور 2023 میں ہم نے نسیم سحر، جو راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس تخلیق ایوارڈ سے نوازا، اور ابھی ہم نے 2024 کا ایوارڈ، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب، ان کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں نوازا۔ ان ایوارڈز کی سب سے بڑی خوبصورتی جو میں یہاں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے انتخاب کے لیے ہم نے ہمیشہ ایک پینل کو تشکیل دیا ہے، وہ ایک پورا بورڈ بنایا جاتا ہے جو 8 سے 9 پاکستان کے صف اول کے لکھاری ہوتے ہیں، جس میں شاعر، ادیب اور دوسرے ہی شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام افراد شامل ہوتے ہیں۔ ان کی جو رائے ہوتی ہے اس میں صرف مدیر ہونے کی حیثیت سے میرے صرف ایک ووٹ کی حیثیت ہوتی ہے، اور میں یہ بات اس لیے ریکارڈ پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واحد تخلیق ایوارڈ ہے جن کو تمام ادبی حلقوں میں اس لیے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جینون آدمی کا ہمیشہ انتخاب کرتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر جو ایوارڈز ہے اس کے اوپر ہمیشہ اکبرہ پروری یا جو ہے سفارشوں کا جو ہے ایک انبار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایوارڈ کی اہمیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو نہ صرف تخلیق نے ان ایوارڈز کا سلسلہ جاری کیا، بلکہ 2012 کے بعد میں نے اس کو مزید جدت پیدا کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو پس پردہ ڈال کے
میں نے ادب کے فروغ کے لیے اس کو دن اور رات اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ محنت کی، اور اس طریقے سے محنت کی کہ اس کو جو اس میں جدید تقاضوں کے مطابق اس میں کمیاں تھیں، اس کو سوشل میڈیا میں، اس کو الیکٹرانک میڈیا میں، اور اس میں جو مزید کمیاں تھیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تخلیق واحد ادبی جریدہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، اس میں امریکہ، یو کے، ہندوستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ واحد ادبی جریدہ ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ تخلیق ایک ایسی انجمن، ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی تحریک ہے جس نے بے شمار ادبی جریدوں کو جو ہے پیچھے چھوڑتے ہوئے نہ صرف قلم کاروں کو ان کی اصل شناخت دی، بلکہ ان کو نقطہ عروج پہ پہنچانے کے بعد ان کو لیجنڈ تک کے عہدے تک پہنچنے تک اس میں مدد فراہم کی۔ والد صاحب کی 55 سال کی اس خدمت کو دیکھتے ہوئے ان کو 2012 میں حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ ان کا یہ ذکر کرنا بھی یہاں بہت ضروری ہے کہ یہ وہ سول ایوارڈ ہے جس کے لیے ہم لوگ ساری زندگی سرگرداں رہتے ہیں، اور آخر حکومت وقت نے ان کو 2012 میں یہ ایوارڈ دیا تو تمام حلقوں میں ایک رونق کی لہر دوڑ گئی۔ ماشاءاللہ۔ میں نے جیسے شروع میں ہی خاموش مجاہدین کا ذکر کیا تھا، ان خاموش مجاہدین سے میری مراد صرف جنگ میں لڑنے والے مجاہدین نہیں ہیں، بلکہ بے شمار ایسے مجاہدین ہیں جو خاموشی سے زندگی میں چپ چاپ آتے ہیں اور اپنا سفر طے کرتے ہوئے، اپنا معاشرے میں ایک کردار ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بے شمار زندہ لوگوں کو مرے ہوئے دیکھا ہے، اور بے شمار مرے لوگوں کو ساری زندگی زندہ رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی میں سے ایک نام اظہر جاوید کا بھی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نمائش، اپنی نموش، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، ہر چیز کو اپنے جنون کے لیے قربان کر دیا۔ حالانکہ مجھے اس چیز کی ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ادب کے فروغ کے لیے آج تک کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، اور اگر کچھ چند ادبی ادارے بنے بھی ہوئے ہیں تو وہ صرف ادبی جو ہے میلوں کے نام کے اوپر اس قسم کے لوگوں کو وہاں بلایا جاتا ہے کہ جن کا ادب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ میں اس ریکارڈ میں یہ چیز بھی لانا چاہتا ہوں کہ ان حکومتی اداروں کا یہ کام ہے، جو حکومت وقت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ادبی میگزین، ادبی پرچے، اور جو بندہ بھی اپنا کردار معاشرے میں ادا کر رہا ہے اس کا ان کو لازمی طور پہ ان کی اپریشیشن ہونی چاہیے، اور ان کو یقینی طور پہ ان کو اس کی داد دینی چاہیے۔ اب اپنے طور پہ اگر ہم جو ہے ایک پرچے کو 55 سال تک چلاتے ہیں تو یہ یقینی طور پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گنتی کے چند لوگ ہوں گے جن کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کیونکہ یہ سراسر ایک مالی خسارہ ہے، اور کوئی شخص بھی آج کے زمانے میں دیکھتے ہوئے خود مالی خسارہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہاں چند دوستوں میں سے ایک دوست کا خصوصی طور پہ ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ 2012 کے بعد میرے ایک دوست، میرے رفیق ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب نے، جو کہ افوس کلب کے روئے رواں ہیں، اور وہ بھی کیونکہ اپنا ایک کردار ایک چینل کے تھرو ڈسکور پاکستان جو کہ انہوں نے آغاز کیا، تو انہوں نے بھی جب اس چینل کا آغاز کیا تو تمام دوستوں کی یہ رائے تھی کہ بغیر اشتہار کے خالی پاکستان کا ایک ٹورزم چینل چلانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور یقینی طور پہ یہ چینل بھی کوئی 1 سال یا 6 ماہ کے بعد اپنی مدت ختم کرتے ہوئے اپنی موت آپ مر جائے گا۔ لیکن اس جیسے جنونی لوگ، جس میں ڈاکٹر کیسر رفیق، جس میں قاسم علی شاہ صاحب، اور بے شمار ایسی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا، اس کے لیے ہم ان سب لوگوں کو سیلوٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں خصوصی طور پہ آخر میں ادب کے لیے جو ہماری تخلیق کی خدمات ہے اس کو سراہتے ہوئے آپ سب لوگوں کا، خصوصی طور پہ تمام دوستوں کا جو یہاں تشریف لائے، ان کا دل کی گہرائیوں سے، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے پردہ نشین آدمی جو کہ ہمیشہ پردے کے پیچھے رہنے کو ہی اپنی زندگی سمجھتا ہے، آپ سب دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پردہ نشین لفظ جو ہے
خفیہ خدمت کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایک چیز جو تخلیق کے کریڈٹ میں جاتی ہے وہ ہے کہ تخلیق نے مضافاتی شاعروں ادیبوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، چاہے اس کا تعلق جوہر آباد سے ہے یا کسی دیہات سے ہے۔ جس طرح حضرت جاوید صاحب ادبی لوگوں کو سینے سے لگاتے تھے، یہ روایت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر جناب سید قاسم علی شاہ صاحب، ان کے رفقہ کار اور عزیز کمل کا میں سپاس گزار ہوں جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہر چند کہ آج موسم خراب تھا لیکن ہم سرگودہ سے یہاں آ گئے۔ آپ سب زندہ باد کا نعرہ بلند کریں، پاکستان زندہ باد۔